میں نے ہمیشہ اپنے گھر کو مکمل دنیا سمجھا تھا۔ ابا صبح سویرے ناشتہ کر کے اسکول چلے جاتے اور امی گھر سنوارنے میں لگ جاتی۔ میرے ہاتھ میں اسکول کا بستہ تھما کر وہ روز کہتی، وقت پر آنا، راستے میں رکنا مت، اور میں ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ کر نکل جاتی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ کم تھا لیکن سکون بہت تھا۔ میرے ابا کی ہنسی کی آواز، امی کے ہاتھ کی چائے کی خوشبو، شام کو چولہے کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننا، یہی دنیا تھی میری، چھوٹی، محدود مگر مکمل۔ مگر ایک دن ایسا آیا کہ زندگی نے مجھے وہ سب کچھ چھین کر زمین پر پٹخ دیا جو میرے لیے پوری دنیا تھا۔ ابا جی کو اسکول میں دل کا دورہ پڑا، فون آیا تو امی کی سانسیں رک گئیں۔ ہم دونوں بغیر کچھ سوچے سمجھے ہسپتال بھاگے۔ میں نے بار بار کہا، امی کچھ نہیں ہوگا، ابا جی ٹھیک ہوں گے، آپ بس ہمت کریں۔ مگر امی خاموش تھیں۔ ہسپتال پہنچے تو انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا جا چکا تھا۔ دروازے کے باہر ہمیں روک دیا گیا اور کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا جس کے چہرے پر وہ افسوس تھا جو کسی بڑی خبر سے پہلے ہوتا ہے۔ اس نے کہا، ہم نے بہت کوشش کی مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ امی نے جیسے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ دروازے کے اندر جھانکنے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی دیکھیں مجھے، کچھ تو بولیں۔ مگر وہ بس ابا کو تکتی رہیں۔ ان کی نظریں جیسے پتھر کی ہو گئی تھیں۔ میری آوازیں، میرا رونا سب پس منظر میں چلا گیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت سے الگ ہو گیا اور میں اس لمحے میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ ابا کی تدفین ہوئے رشتہ دار سب ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن امی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ابا اور ان کی محبت واقعی بہت گہری تھی۔ شاید وہ ابا کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر پائیں۔ پہلے ان کی دماغی حالت بگڑنے لگی، وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی، کبھی ہوا میں دیکھ کر باتیں کرنے لگتی، کبھی روتی تو کبھی خود ہی زور زور سے ہنسنے لگتی۔ میں انہیں جھنجھوڑ کر پوچھتی، امی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ایسا مت کرو پلیز، ایسے آپ مجھے ڈرا رہی ہو۔ لیکن وہ کہتی، یہ تیرے ابا سامنے بیٹھے ہیں، انہیں سے تو باتیں کر رہی ہوں۔ پھر خیالوں میں دن رات ابا جی سے باتیں کرتے کرتے انہیں دن رات کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ رات رات بھر نہ سوتی، نہ کھانے کا ہوش رہا تھا، نہ پینے کا، نہ جاگنے سونے کا۔ آخر کار پھر 40 دن بعد بھی اسی چھت کے سائے تلے ابا جی سے جا ملی۔ میں نے ان کے چپ چاپ بند آنکھوں کو دیکھ کر آخری بار کہا تھا، جاگ جائیں امی پلیز، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر بس خاموشی رہ گئی، باقی سب شور تھا۔ رشتہ دار آئے، روئے، 2 دن بعد چلے گئے۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اب تم کہاں رہو گی۔ پھپھی نے کہا، میرے 5 بچے ہیں اور نہیں سنبھال سکتی۔ چچا نے صاف انکار کر دیا۔ تب ممانی نے کہا، میں اسے اپنے شہر لے جاؤں گی، کم از کم کام میں تو ہاتھ بٹائے گی۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلی گئی۔ پیچھے صرف وہ دروازہ رہ گیا جو ابا کے ہاتھوں سے کھلتا تھا اور امی کے ہاتھوں سے بند ہوتا تھا۔ شہر پہنچ کر ممانی کے گھر میں داخل ہوئی تو لگا جیسے کسی ہوٹل میں آ گئی ہوں۔ سب کچھ چمکتا ہوا تھا۔ پہلا دن گزرنے سے پہلے ہی مجھے کام میں جھونک دیا گیا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو نیند نہیں آئی، صرف ماں کی آواز کانوں میں گونجتی تھی۔ اگلے دن انہوں نے کہا، جھاڑو دینا آتی ہے تمہیں؟ میں نے سر ہلایا تو بولی، اچھا، کل سے پورا گھر صاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ میں نے پوچھا، ممانی مجھے اسکول نہیں جانا؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہاں کی پڑھائی، اب تمہارا نصیب کچن اور جھاڑو ہے۔ میں کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے صفائی کرنے لگی۔ دوپہر میں ان کی بیٹی زینب اسکول سے لوٹی تو صوفے پر بیٹھ کر بولی، ادھر آ فروا، میرے شوز اتار دے۔ میں نے کہا، میں نہیں اتاروں گی، تم خود ہی اتار لو۔ اس نے زور سے پکارا، امی امی دیکھیں، آپ نے تو کہا تھا ہم فروا کو ملازمہ بنا رہے ہیں، یہ تو نخرے دکھا رہی ہے۔ ممانی آئی اور میرا کان پکڑ کر بولی، کیوں فروا، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ جن کا کھاتے ہیں انہیں کسی کام سے انکار نہیں کرتے؟ وہ میرا کان مڑوڑتے ہوئے بولی، آج سے سونی جو بھی کہے گی تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جی ممانی، سمجھ گئی، میں نے لال ہوتا کان سہلاتے ہوئے انہیں جواب دیا تو سونی یہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور میں نے اپنے آنسو پونچھ کر اس کے شو لیس کھولنا شروع کر دیے۔ پھر اس رات مارے تھکان کے نیند آئی مگر سکون نہیں آیا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی جنگل میں چھوڑ دی گئی ہوں جہاں ہر شے خوف بن کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں ابا کے بغیر، امی کی گود کے بغیر تھی اور سب کچھ وہیں رہ گیا تھا جہاں بچپن کی ہنسی رہ گئی تھی۔ یہاں صرف خاموشی تھی اور خوف تھا۔
صبح سویرے میری آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے زونی کی آواز آتی، فروا میرے یونیفارم استری کرتے، فروا میرے جوتے پالش نہیں کیے۔ کبھی مجھے اٹھنے میں دیر ہو جاتی تو ممانی غصے سے کمرے میں جھانکتی اور کہتی، مر گئی ہے کیا؟ میری بچی کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے، نیچے آ کر اس کے جوتے بیگ سب سمیٹو۔ میں ایک ہی وقت میں تینوں سمتوں میں دوڑنے کی کوشش کرتی، زونی کے بیگ میں پانی کی بوتل رکھتی، اس کے جوتے، یونیفارم، اس کی ہر چیز پیش کرتی، لیکن میں ذرا کچھ کہنے لگتی تو وہ بھویں چڑھا کر کہتی، نوکرانی ہو، نوکری کرو، باتیں مت سناؤ۔ میں خاموش ہو جاتی۔ 11 سال کی چھوٹی سی عمر میں سب کے لیے ناشتہ بناتی۔ کبھی کبھی زونی کو کچھ پسند نہ آتا تو وہی پلیٹ میرے منہ پر مار دی جاتی، کہا جاتا دوبارہ بناؤ، مزہ نہیں آیا۔ اور جب دن کے آخر میں تھکن کے مارے میری کمر ٹوٹنے لگتی اور میں کونے میں چپ چاپ بیٹھنے لگتی تو ممانی آواز دے کر کہتی، تمہیں بھی بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ کچن میں جھاڑو مارا اور کھانے کے بعد برتن صاف کر لیے۔ کئی راتیں تو ایسی گزری جب کچھ نہیں بچا ہوتا یا جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کیا جاتا۔ ان دنوں میں بس پانی پی کر لیٹ جاتی، وہی بستر، وہی کمرے کی گھٹی گھٹی ہوا اور وہی سوچیں، کیا امی کو معلوم ہوگا کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے؟ کیا ابا جی کہیں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ فروا جو ان کی لاڈلی تھی، جو پہلو میں بیٹھ کر ہنستی تھی، تھپڑ کھا کر خاموشی سے برتن مانجتی ہے؟ ایک دن ممانی کی سہیلیاں ڈنر پر آئی تھیں، وہ سب دیر تک کھانا کھاتے رہے۔ دن بھر کام کرنے کی وجہ سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں نے برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھے اور کہا، یہ صبح صاف کر دوں گی، ابھی بہت نیند آ رہی ہے۔ اس پر ممانی نے مجھے دھکا دیا اور کہا، یہ کام تمہارا ہے، احسان نہیں کرتی ہو ہم پر، تمہیں بہت سر پر چڑھا لیا ہے، ابھی سے زبان چلانے لگی ہو۔ یہ زبان کھنچواؤں گی۔ اور پھر اس دن رات کا کھانا مجھے نہیں دیا گیا، صرف اتنا کہا گیا، جب زبان بند ہوگی تب روٹی ملے گی۔ اور تب میں نے سیکھا کہ یہاں صرف وہی سانس لے سکتا ہے جس کی آواز نہ ہو۔ فروا نام کا کوئی وجود نہیں، صرف ہاتھ ہے جو دوسروں کا کام کرتے ہیں، 2 کان ہیں جو تانے سنتے ہیں، اور ایک پیٹ ہے جو بھوکا رہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے اگلی صبح آنکھ کھولی اور ناشتے بنانے کے لیے گئی تو ممانی نے باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے میرے قدموں کو روک دیا۔ کہنے لگیں، کچن میں داخل ہونے کی اجازت صرف کام کرنے والوں کو ہے، نوکرانیوں کا کام صحن میں ہوتا ہے، پیچھے جا کر اپنا چولہا سنبھالو۔ میں بنا کچھ بولے واپس پلٹی۔ صحن میں پچھلے کونے میں جہاں جامن کا پرانا درخت تھا، اس کے نیچے مٹی کے چولہے پر آگ لگانے کی کوشش کی۔ دھواں اٹھا تو آنکھیں جلنے لگیں۔ میں اپنی آستین سے آنکھیں رگڑتی اور روٹیاں پکانے لگی۔ ان لوگوں نے کچن میں میرا داخلہ بند کر دیا تھا۔ ممانی بولی، اب تم کھانا پکانا سیکھ گئی ہو، لکڑیوں پر بھی پکا سکتی ہو۔ میں چپ تھی، کیونکہ بولتی تو کہتی زبان دراز ہو گئی ہو۔ اس دن انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اپنے گندے ہاتھوں سے کچن چھوئے گی تو ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی۔ تبھی مجھے یقین آ گیا کہ میرے حصے میں صرف وہی چیز آئے گی جس سے باقی سب بچنا چاہتے ہیں۔ دل میں یہ سوال بار بار ابھرتا رہا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ یہ سوال مجھے اندر سے گھیرتا تھا۔ میرا نصیب زونی اور باقی لڑکیوں جیسا کیوں نہیں ہے؟ اگر کبھی صرف پانی لینے کچن کی طرف جاتی تو ممانی کی نظریں بجلی بن کر گرتی۔ وہ کہتی، یہ تمہاری اوقات وہی صحن میں ہے، وہی چولہا، وہی دھواں اور وہی نلکا۔ میرے گھر پر حق جتانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہاری سانسیں بھی چھین لوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے، میں سر جھکا لیتی۔ کہیں میں نے سیکھ لیا تھا کہ خاموش رہنا ہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں سوال کرنا جرم ہے اور جرم کی سزا چپ چاپ سہنا فرض ہے۔ بچپن کے دن کیسے گزرے، دن رات کام میں جت کر کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بس یہ احساس باقی تھا کہ جو باقی بچے کھیلتے گھومتے اسکول جاتے، وہ سب میرے نصیب میں نہیں لکھا گیا تھا۔ اب میں بڑی ہو چکی تھی، اتنی کہ برتن دھونا، فرش رگڑنا، چولہا جلا کر سالن بنانا مشکل نہیں لگتا تھا۔ شاید اس لیے کہ جسم مشقت کا عادی ہو گیا تھا، یا شاید اس لیے کہ دل نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ صحن میں جامن کے درخت کے نیچے وہی چولہا، وہی مٹی، وہی دھواں، وہی راکھ، بس میں بدل گئی تھی۔ اب میں آٹا گوندتے وقت کبھی آنکھیں نہیں رگڑتی تھی، کیونکہ دھواں اور آنسو برابر ہو چکے تھے۔ اس دن بھی ویسا ہی معمول تھا۔ دوپہر کے کھانے میں دال بنی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سب کی تھالی لگائی۔ گھر والے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ میں وہی صحن میں چولہے کے پاس بیٹھ گئی، لیکن ابھی پہلا نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ درخت کے اوپر سے پتے بغیر کسی ہوا کے ہلنے لگے۔ پہلے لگا شاید کوئی چڑیا اڑی ہے، لیکن پھر صاف الفاظ سنائی دیے،
یہ مردانہ آواز تھی، بھاری اور جیسے کسی بند کوٹری میں سے آ رہی ہو۔ میں بھوکا ہوں، مجھے بھی کھانا کھلا دو۔ میں وہیں ساکت بیٹھ گئی۔ نوالا ہاتھ سے گر گیا، برتن کا ڈھکن زور سے بند کر دیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کسی کو بلانے کا سوچا بھی نہیں کیونکہ میں جانتی تھی کوئی سنے گا نہیں، بلکہ الٹا تانا دے گا کہ پاگل ہو گئی ہو۔ کچھ لمحے گزرے، دل کو سنبھالا، دال کا ایک پیالہ الگ کیا، روٹی کا ایک ٹکڑا ساتھ رکھا اور درخت کی جڑ کے پاس برتن رکھ کر واپس چوکی پر بیٹھ گئی، آنکھیں وہیں جمائے۔ دل میں عجیب بے چینی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے اٹھی، برتن کی طرف گئی۔ پیالہ خالی تھا، روٹی غائب تھی اور زمین پر کوئی نشان بھی نہیں تھا، نہ کسی جانور کے پنجے، نہ کسی پرندے کے پیروں کا، صرف وہی مٹی تھی جس پر میں روز چلتی تھی۔ لیکن آج اس مٹی میں خاموشی کے ساتھ ایک راز دفن ہو چکا تھا۔ میں ساکت کھڑی تھی اور پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ اس خاموش ذہن میں اکیلی نہیں ہوں۔ پھر تو ہر روز یہی معمول بن گیا، صبح کی مشقت، دوپہر کا کھانا، برتن سمیٹنا، ممانی کے تانے۔ لیکن ان سب کے باوجود میں کبھی نہیں بھولتی تھی کہ صحن میں جا کر الگ سے تھوڑی سی دال یا جو بھی بچ جائے وہی درخت کے نیچے برتن رکھ دینا، اور پھر کچھ دیر بعد خاموشی سے واپس جا کر خالی برتن اٹھا لینا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی نشان، بس وہی خاموش گواہی کہ کچھ ہے جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہے۔ کئی دن میں یوں ہی کرتی رہی۔ شروع میں ڈر لگتا تھا، پھر دل کو تسلی دینے لگی کہ شاید کوئی بھوکا جانور چپکے سے آ کر کھا جاتا ہے۔ مگر یہ بات دل کو مطمئن نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ باہر کا دروازہ ہر وقت بند ہوتا تھا، دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ کوئی اندر جھانک بھی نہیں سکتا تھا، اور صحن میں داخل ہوئے بغیر درخت تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ اس دن جب میں نے برتن رکھا تو جانے کیوں دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے معمول سے زیادہ دیر وہاں بیٹھ کر انتظار کیا۔ کوئی آہٹ نہیں، کوئی آواز نہیں۔ میں اٹھنے لگی تو دل نے کہا آج پوچھوں کون ہے، آخر کون ہے جو ہر روز وہ کھانا چپکے سے کھا جاتا ہے۔ میں نے درخت کے تنے کے قریب جا کر آہستہ آواز میں سوال کیا، کون ہو تم؟ لیکن خاموشی چھائی رہی، مکمل خاموشی، ایسی خاموشی جس میں صرف اپنا سانس سنائی دیتا ہے۔ چند لمحے گزرے، میں وہیں کھڑی رہی۔ دوبارہ پوچھا، میں تم سے ڈرتی نہیں، لیکن تم مجھے کیوں نظر نہیں آتے؟ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے سن نہیں پایا یا سن کر بھی خاموش ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس کی منتظر ہونے لگی ہوں، ایک اندیکھے وجود کی جو میرے سوال کا جواب نہیں دیتا، لیکن میرے رکھے برتن کو خالی کر کے مجھے یقین دلاتا ہے کہ وہ ہے۔ میں دن بھر تھکی ہوتی مگر شام تک میرے دل میں یہ تجسس اٹھتا رہتا کہ آج بھی وہ آئے گا یا نہیں، اور جب ہر بار برتن خالی ملتا تو جیسے میرا دل کسی انجانی تسلی سے بھر جاتا۔ یہ سلسلہ خاموشی سے جاری تھا اور اب میں اس خاموشی کو سمجھنے لگی تھی، اس کی مستقل موجودگی کو محسوس کرتی، بغیر کسی لفظ کے، بغیر کسی چہرے کے۔ ایک اجنبی ہستی میری روزمرہ زندگی کا خاموش ساتھی بن چکی تھی، اور میں خود اس کے سامنے زیادہ محفوظ محسوس کرنے لگی تھی بنسبت ان لوگوں کے جو میرے آس پاس چلتے پھرتے نظر آتے تھے مگر اندر سے خالی تھے۔ ایک دن جیسے ہی میں نے برتن رکھ کر پلٹنا چاہا، پیچھے سے ممانی کی تیز آواز سنائی دی، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ میرا یہ راز ان کی نظر میں گویا جرم بن گیا تھا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو ان کا ہاتھ میرے گال پر پڑا۔ حرام زادی، رزق پھینکتی ہے۔ میں نے جھک کر برتن اٹھانا چاہا مگر انہوں نے مجھے دھکیل کر زمین پر گرا دیا۔ انہوں نے چولہے سے جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی، میری پشت پر ماری تو میری چیخ نکل گئی، مگر کسی نے نہیں سنا کیونکہ یہ گھر کا پچھواڑا تھا، یہاں باقی لوگ کم ہی آتے تھے۔ میں زمین پر اکڑی ہوئی پڑی تھی، جلتی لکڑی کے نشان جیسے گوشت کے اندر گھس گئے تھے۔ وہ مانی کہہ رہی تھی، اب دوبارہ رزق ضائع کیا نا تو ہاتھ کاٹ دوں گی۔ میری آنکھوں کے گوشے جل رہے تھے، جسم کا درد اندر اتر رہا تھا، اور میں خاموشی سے زمین پر پڑی آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی کہ بس اتنا سا جرم تھا میرا، کسی بھوکے کو کھانا دینا۔ شاید یہی سب میرے نصیب میں لکھا ہے۔ رات کو جب سب سو چکے تھے میں چپکے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھی۔ میری پیٹھ میں سوزش تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر خاموشی چھائی ہوئی تھی، درخت کے پتے ہلنے لگے مگر آج ہوا نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، درخت کے تنے سے جیسے ایک سایہ الگ ہو کر نیچے اترنے لگا۔ میں لرز گئی مگر چیخ نہیں سکی۔ وہ انسانی قد و قامت کا تھا مگر انداز میں کچھ عجیب سا سکون تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔
پھر وہ درخت کے نیچے رکا اور آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کچھ مانگ رہا ہو۔ پھر اس کی نظریں سیدھی میری طرف اٹھیں۔ میں سانس روک کر کھڑکی سے لگ گئی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے مجھے بھوکا نہیں سونے دیا، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ اس نے نرمی سے کہا، میں وہ ہوں جسے تم نے بغیر سوال کیے کھانا کھلایا تھا۔ تمہارا درد اب میرا بھی ہے۔ میں کانپ رہی تھی۔ یہ خواب ہے؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ تمہاری چیخیں جس دنیا نے نہیں سنی میں نے سنی ہے فروا۔ میں تمہارے درد کا گواہ ہوں۔ میں نے کھڑکی پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم حقیقت ہو تو مجھے اس درد سے نکالو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اب وقت آنے والا ہے، تم صبر رکھو، تمہاری ہر تکلیف ختم ہو جائے گی اور تمہاری زندگی کا رخ اب بدلنے والا ہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مگر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صرف ایک جملہ گونجا، فروا تم تنہا نہیں ہو۔ اور میں کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ زخمی جسم، نم آنکھیں اور دل میں پہلی بار کچھ محسوس ہوا تھا، جیسے کسی نے میرے حصے کی روشنی واپس لوٹائی ہو۔ میں کھڑکی کے قریب زمین پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پیٹھ کا درد اتنا شدید ہو رہا تھا کہ سیدھا بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ جلے کے زخم کا درد دماغ کو سن کر رہا تھا۔ آنکھیں بار بار بند ہو کر کھل رہی تھیں اور پھر دروازے کی کنڈی آہستہ سے ہلے۔ میں جھرجھری لے کر پلٹی، وہی چہرہ، وہی شخص آہستہ آہستہ دروازے سے اندر آیا۔ نہ کوئی آہٹ ہوئی، نہ ہی قدموں کی چاپ، بس جیسی خاموشی میں وہ میرا درد بانٹنے آ گیا۔ میں سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے کہا، مجھے اجازت دو، میں تمہاری مرہم پٹی کر دوں۔ میں خاموش رہی، نہ ہاں کہی نہ انکار کیا۔ وہ آہستہ سے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ میں سفید کپڑا اور کسی جڑی بوٹی کی خوشبو سے بھرا روغن تھا۔ یہ تکلیف تمہارے نصیب میں نہیں لکھی گئی تھی فروا، تمہارا نصیب تو بہت روشن تھا۔ اس نے نرمی سے میری قمیض ہٹائی۔ زخم کو دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر نرم کپڑے سے وہ مرہم لگانے لگا۔ میں نے سوال کیا، تم کون ہو؟ اس نے نظریں میرے زخم پر مرکوز رکھیں۔ میں جن زادہ ہوں، ایک ایسی بستی جو انسان اور جن کے ملاپ سے وجود میں آئی۔ برسوں سے اسی درخت پر رہتا ہوں، تمہارا صحن میرا مسکن ہے۔ تمہاری دسترخوان کی خوشبو نے مجھے پہلی بار انسانی کھانے کی طلب محسوس کروائی۔ تمہارا کھانا میری کمزوری بن گیا۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے فروا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا خلوص مجھے کھینچ لایا ہے۔ میں برسوں سے صرف سایہ تھا، بے مقصد۔ تم نے مجھے ایک مقصد دیا ہے۔ میں نے تھوڑی حیرانی سے پوچھا، تو کیا تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ وہ مسکرایا۔ جب تک تمہیں ضرورت ہے میں رہوں گا، اور اگر تم چاہو تو تمہارے لیے لڑوں گا، تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ ان ہاتھوں کو کبھی دوبارہ نہیں جلنے دوں گا جو کسی کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں صرف سکون چاہتی ہوں، ایک کمرہ جہاں دروازہ کھلا ہو، کسی سے ڈر کر کنڈی نہ لگانی پڑے، جہاں کھڑکی سے ہوا آ سکے اور سکون کی نیند آئے۔ اس نے میرے زخم پر مرہم کا آخری قطرہ لگایا، پھر ہاتھ کھینچ لیے۔ تمہاری یہ دعائیں سنی جا چکی ہیں، مگر اس کے لیے کچھ قیمت دینی ہوگی، اور وہ قیمت صرف صبر ہے۔ تم نے جو سال تنہائی اور ظلم میں گزارے ہیں وہ اب حساب بن چکے ہیں، وقت آیا کہ وہ لوٹا دیے جائیں۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ سے پوچھا، اگر تم سب کچھ کر سکتے ہو تو ابھی کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ انصاف جلدی نہیں کیا جاتا، وہ وقت پر اثر کرتا ہے، اور تمہارا وقت آ چکا ہے۔ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کرنا۔ جو کچھ بھی ہو میں آؤں گا تمہیں بچانے، تمہارے زخم سہلانے اور تمہاری زندگی کی خوشیاں واپس دینے فروا۔ اب تم میری ہو۔ اور وہ آہستہ سے پلٹا، دروازے سے نکلا اور خاموشی میں غائب ہو گیا۔ میں دیر تک اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی، جو میرے زخم پر پڑا، وہ درد جو کم ہو چکا تھا، اور وہ آنکھیں جو پہلی بار ایک وعدے پر بند ہو رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کچھ بدلنے والا ہے، اور یہ خاموش درخت اب صرف سایہ نہیں رہے گا، اب وہ میری پناہ ہے۔ اگلی صبح جب میں صحن کے کونے میں بنے نلکے کی طرف پانی بھرنے جا رہی تھی تو مجھے سونی کی ہنسی سنائی دی۔ وہ عام طور پر اتنی بلند آواز میں نہیں ہنستی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے دیوار کے ساتھ ہو کر گزرنے لگی کہ دوسری طرف سے کوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں رک گئی، آواز واضح تھی۔ زونی بولی، تم تو ایسے چھپ کر آتے ہو جیسے میں کوئی خطرہ ہوں۔ اور وہ لڑکا ہنس کر بولا، تم ہو بھی تو حسین خطرہ۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں دیوار کے سوراخ سے دیکھنے لگی۔
وہ دونوں آپس میں بہت قریب تھے۔ زونی کے بال کھلے تھے اور وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی جیسے دنیا کا کوئی خوف نہ ہو۔ میری گرفت ہاتھ میں پکڑے لوٹے پر سخت ہو گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر میرے قدم سے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ زونی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے باہر آئی، سیدھا میری طرف۔ میرا بازو پکڑ کر کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کیا دیکھا تم نے؟ میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ کچھ نہیں۔ زونی نے منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر میں کسی پر الزام لگا دوں تو یہاں کسی کو صفائی کا موقع نہیں ملتا، سمجھی؟ اگر آج کے بعد تم نے کوئی بات زبان پر لائی تو میں امی سے کہہ دوں گی کہ میں نے تمہیں چوری کرتے دیکھا یا رات کسی مرد سے بات کرتے، اور تم جانتی ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہاری عزت بھی جائے گی اور رہائش بھی، تمہیں نکال دیا جائے گا۔ تمہارے زخموں پر کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا فروا، خاموش رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی گرفت میرے بازو پر اتنی سخت ہو چکی تھی کہ مجھے لگا خون رک جائے گا۔ پھر وہ مجھے دھکا دے کر پیچھے ہٹی۔ چلو پانی بھرو اور یہ شکل میرے سامنے دوبارہ نہ لانا۔ میں نے نظریں جھکائے اپنی جگہ سنبھالی، لوٹا اٹھایا اور نلکے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہے۔ اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ یہاں میری حیثیت اتنی نہیں تھی کہ کوئی مجھ پر یقین کرے۔ مگر اب ایک اور خوف تھا، صرف ممانی اور ان کے ظلم کا نہیں بلکہ زونی کے سچ چھپانے کے لیے بھی، کچھ بھی کر گزرنے کا۔ اور میں جانتی تھی کہ جس دن اس کا راز کسی اور نے دیکھ لیا وہ میرے خلاف سب کچھ الٹ دے گی۔ میں نے پانی بھرتے وقت سوچا اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو چپ رہوں اور وہ سب کچھ محفوظ رکھوں جو اس نے کہا۔ شاید یہی وقت تھا جب مجھے اپنے اندر ایک نئی چالاکی پیدا کرنی تھی، کیونکہ جو لوگ طاقتور نہیں ہوتے انہیں ہوشیار ہونا پڑتا ہے، اور اب میں مزید کمزور بن کر جینا نہیں چاہتی تھی۔ زونی کے راز نے مجھے ایک نئی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور یہ راستہ صرف خاموشی سے نہیں عقل سے بھی گزرنے والا تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب اپنے کمروں میں تھے اور ممانی کسی عزیز کی تیمہ داری کے لیے نکلی ہوئی تھی، تب زونی نے مجھ سے کہا کہ کمرے میں صفائی کر دوں۔ میں نے کہا ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ لوں پھر کر دوں گی۔ وہ فوراً چڑھ گئی، ہر وقت تمہیں نماز کا بہانہ نہیں ہوتا ہے، صفائی بھی عبادت ہے، یہ تم جیسیوں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ جا جلدی ختم کر۔ میں نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں جا کر چٹائی بچھائی۔ دروازے کے باہر کسی مرد کی آہٹ سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں چٹائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تو دیکھا زونی جلدی سے کسی لڑکے کو اندر لے جا رہی تھی۔ وہ کچھ ہڑبڑایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے نظریں پھیر لیں، ایسے جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد صحن کا دروازہ کھلا اور ممانی غصے میں اندر داخل ہوئی۔ شاید ان کا ارادہ بدل گیا تھا اور وہ آدھے راستے سے واپس پلٹی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں بیگ تھا جو دروازے پر پھینک کر وہ زونی کے کمرے کی طرف بڑھیں، مگر اسی وقت لڑکے کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ لڑکا جلدی سے زونی کے کمرے سے نکلا اور ممانی کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے صحن پار کر کے باہر چلا گیا۔ ممانی چونکی اور بغیر کچھ سمجھے پوچھا، یہ کون تھا؟ یہ لڑکا ہمارے گھر کیا کر رہا تھا؟ زونی ایک لمحے کو گھبرا گئی، پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ فروا کے کمرے سے نکلا، میں نے خود دیکھا، اسی کے ساتھ تھا۔ ممانی کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے لاوا ابل رہا ہو۔ وہ ایک لمحے میں میری طرف لپکی، مجھے بالوں سے پکڑا اور زمین پر گرا دیا۔ ہائے میری عزت، کمینے خون کے نجس، میں نے کہا تھا نا تیرا نماز پڑھنا جھوٹ ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، مردوں کو پھانسنے کے لیے کرتی ہے نا۔ میں کچھ بول نہ سکی، صرف اپنا آپ بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ پیر مارتی رہی لیکن ان کے ہاتھ میں چپل، لکڑی، جو کچھ بھی آیا وہ میرے جسم پر برساتی رہیں۔ زونی تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑی تھی اور تماشا دیکھ رہی تھی، پھر بولی، میں نے کئی بار اسے عجیب حالت میں دیکھا ہے۔ ایک رات نماز پڑھ رہی تھی لیکن زبان پر کلمہ نہیں، کوئی اور ورد تھا۔ اس نے سب پر جادو کر دیا ہے، اس لیے کہ جو بھی کرتی پھروں مجھ پر الزام نہ لگے۔ ممانی نے میری قمیض کا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا، تو جادو کرتی ہے؟ مجھے شک تھا تیری معصوم صورت ہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس گھر میں نحوست تیرے قدموں سے آئی ہے۔ میں نے بمشکل بولنے کی ہمت کی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف سچ چھپایا۔ وہ لڑکا زونی کے پاس آیا تھا، میرے رب کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ممانی کا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ بس اب رب کو بیچ میں لائی تو زبان کھینچ لوں گی، اب بولے گی تو قبر میں جا کر بولنا۔ میں خاموش ہو گئی۔ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، مگر میرے دل میں ایک بات روشن تھی، جو بھی ہو میں چپ رہ کر ماری جا رہی تھی،
اور اب وقت آ گیا تھا کہ میں چپ کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کروں، کیونکہ زونی کو اپنا آپ بچانے کے لیے جھوٹ کی حدیں عبور کرنا آتا تھا اور مجھے اب سچائی کو صرف زبان سے نہیں عقل سے ثابت کرنا تھا۔ اس رات میری کمر کی ہڈیوں میں درد ایسا سمایا جیسے ہر مکے، ہر تھپڑ اور ہر لکڑی کا نشان اب اندر سے باہر تک جڑ پکڑ چکا۔ میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ سے کہا، تو بہتر جانتا ہے میں مظلوم ہوں، تو بہتر جانتا ہے میں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر واقعی یہ جن زیادہ سچ کہتا ہے کہ میرا کھانا اس کی کمزوری بنا، تو میں آج چاہتی ہوں کہ وہ میری بے بسی کا بدلہ لے، کسی کو مارے نہیں لیکن انہیں ان کے عمل کا عکس دکھا دے، تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ میں کون ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ رات کے شاید 2 بجے ہوں گے جب میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے کروٹ بدلی تو دیکھا وہی درخت کے سائے میں کھڑا لمبا قد گہری آنکھوں والا نوجوان مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تم نے مجھے بلایا تھا؟ تمہارا دکھ میرے دل میں دھواں بن کر اتر چکا ہے، آج انہیں وہ دیکھنا ہوگا جو تمہیں نظر آتا ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، روکا نہیں، بس چپ چاپ رخ پھیر لیا اور دل میں اللہ سے کہا کہ جو ہو تیری رضا سے ہو۔ کچھ دیر بعد پورے گھر میں جیسے کوئی طوفان آ گیا، دیواروں سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آئیں، برتن گرنے لگے، دروازے کھلنے بند ہونے لگے اور پھر ایک چیخ نے رات کی خاموشی کو چیر دیا، کوئی ہے؟ میرے کمرے میں کوئی ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ممانی کی آواز تھی۔ دروازہ دھڑ دھڑ کھلنے لگا۔ زونی بھی چیختی ہوئی آئی، امی کیا ہوا؟ میرا کپڑوں والا کبرڈ کھلا ہوا ہے، کسی نے سارے کپڑے باہر پھینک دیے ہیں۔ آئینہ ٹوٹا پڑا ہے، کسی نے میرے بالوں کی چوٹی کا ربن کھینچا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا، امی یہ سب کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، اور آپ خود ہی کہتی تھی نا کہ اس لڑکی کے سجدے جھوٹے ہیں۔ یہ وہی ہے، اسی نے کیا ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ جادوگرنی ہے۔ میں تو دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ زونی کا لہجہ اور سخت ہو گیا، اسی نے دروازے کھولے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی کھولے تو شاید یہ جنوں کو بھی قابو میں کرتی ہے۔ اس کا ورد میں نے خود سنا اور اس کے بعد سے ہی گھر میں یہ چیزیں ہونے لگی ہیں۔ ممانی کانپتی ہوئی بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ میری آنکھیں خشک تھیں، دل سن تھا۔ میں صرف اس شور کو محسوس کر رہی تھی جو میرے اندر پچھلے دنوں سے پلتا آ رہا تھا۔ اب یہ شور ان کے کمروں میں داخل ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب ممانی نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے ناشتہ مانگا اور زونی نے میرے پاس آ کر سرگوشی میں کہا، میں نے کہا تھا نا تم بچ کے نہیں نکلو گی، تم نے خود اپنی قبر کھود لی ہے، اب دیکھنا کیسے تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکلواتی ہوں۔ تو میں نے صرف اتنا کہا، اگر میں سچ پر ہوں تو میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور میں کچن میں چلی گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی یہ ابتدا ہے، انہیں مجھ سے خوف محسوس ہونے لگا ہے، اور جہاں ظلم کو خوف محسوس ہونے لگے وہاں انصاف قریب ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت تھا جب صحن میں غیر معمولی شور ہوا۔ میں وضو کر کے باہر نکلی تو دیکھا ایک چمچماتی ہوئی سیاہ رنگ کی گاڑی گیٹ کے باہر رکی تھی اور ممانی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی آنکھیں پھاڑے اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ زونی دوپٹہ سر پر سجا کر تیزی سے ممانی کے پاس آئی اور وہ دونوں حیرانی سے انتظار کر رہی تھی کہ آخر اتنی چمچماتی گاڑی میں ہمارے گھر کون آ گیا۔ میں خاموشی سے کنارے ہو گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہی شخص جسے میں نے کئی بار جامن کے درخت سے اترتے دیکھا، اب سفید شلوار قمیض میں چمکتے جوتوں گھڑی کے ساتھ انسانی روپ میں بالکل کسی رئیس زادے کی طرح اتر رہا تھا۔ ممانی نے گھبرا کر پیچھے قدم لیا۔ زونی نے چہرہ اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں بولی، کون ہیں آپ؟ کس سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے نظر بھر کر صحن کا جائزہ لیا، پھر میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ دھیرے سے کہا، میرا نام زاہد ہے، میں نے سنا ہے یہاں ایک یتیم لڑکی رہتی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی جیسے کسی نے وقت روک دیا۔ زونی کے چہرے کا رنگ پیلا اور پھر سرخ ہو گیا۔ ممانی نے جلدی سے بات سنبھالی، فروا، یہ تو بہت سیدھی سادی لڑکی ہے، آپ شاید غلطی کر رہے ہیں، کسی لحاظ سے شادی کے قابل نہیں۔ اگر آپ شادی کی خواہش مند ہیں تو میری بیٹی زونی بھی ہے، جوان ہے، تعلیم یافتہ، اور گھر کی تربیت بھی اسے ملی ہے، آپ چاہیں تو ہم ابھی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس نے بغیر کسی تاثر کے ان دونوں کو دیکھا، پھر دوبارہ مجھ پر نگاہ ڈالی۔ میں غلطی سے نہیں آیا اور نہ ہی میں کسی اور کے بارے میں سننے آیا ہوں، میں نے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا ہے، باقی آپ سب کی مرضی۔ ممانی نے فوراً سوال کیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ خاندان؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جن سے میرا تعلق ہے وہ خاندان سے نہیں مقام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ اگر جاننا چاہیں تو جان سکتی ہیں، لیکن میرا مقصد واضح ہے، میں فروا سے نکاح کا خواہش مند ہوں، باقی فیصلہ اس کا ہوگا۔ زونی نے تلخی سے کہا، فیصلہ اس کا؟
کیا ایک نوکرانی بھی اب فیصلہ کرے گی؟ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ ممانی نے زونی کو آنکھوں سے چپ کروایا اور میری طرف دیکھا۔ فروا بیٹا، تم تو ہماری بیٹی جیسی ہو، دیکھو کیسا رشتہ ہے تمہارے لیے، ہم چاہتے ہیں تم خوش رہو، لیکن تمہیں کیا چاہیے؟ میرے لب تھر تھرا رہے تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا، مجھے واقعی خود سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے؟ زاہد نے قدم بڑھایا اور نرمی سے کہا، اختیار ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو نیت صاف رکھے، باقی سب طاقت کے دعوے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، فیصلہ تمہارا ہے، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی زونی میرے قریب آئی، دانت پیس کر بولی، یاد رکھنا اگر تو نے یہ رشتہ قبول کیا تو میں تجھے جیتے جی قبر میں اتار دوں گی۔ تجھے کیا لگتا ہے تو ہم سے بڑھ گئی؟ اب تو ہماری برابری کرے گی؟ ممانی نے زونی کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا۔ زونی خاموش ہو جاؤ، یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں، ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ آدمی کون تھا اور کیا واقعی سنجیدہ ہے، کہیں ہمیں بے وقوف تو نہیں بنا رہا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا اور دل میں صرف ایک سوال گونجا، کیا میرے لیے واقعی نئی دنیا کے دروازے کھول رہا ہے کوئی، یا یہ بھی کسی آزمائش کا ایک اور در کھل رہا ہے؟ شام کو ممانی نے مجھے کچن میں چائے بناتے دیکھا تو آواز تھی۔ میں پاس گئی تو انہوں نے دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ کر مجھے سامنے بٹھایا۔ پھر آہستہ آواز میں بولی، فروا، کل وہ لڑکا پھر آنے والا ہے۔ میں نے اسے ہاں کر دی ہے، لیکن تمہیں انکار کرنا ہوگا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، مگر آپ تو کہہ رہی تھیں کہ فیصلہ میرا ہے۔ انہوں نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، ہم نے تجھے پالا ہے، کھلایا ہے، رکھا ہے، اب تم ہمارا مان رکھو۔ یہ رشتہ زونی کے لیے بہتر ہے، تمہیں تو ہم نے عزت دی ہے، یہی کافی ہے۔ اب اس عزت کا پاس رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، کل جب وہ آئے تو صاف انکار کر دینا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بس میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا، دل میں ایک بھاری سا بوجھ اترا۔ کچھ کہہ نہیں پائی، وہ اٹھیں اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئیں۔ کمرے میں آئی تو زونی بیٹھ کر اپنے ناخن پینٹ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہنسی، فروا، تم تو رانی بننے والی تھی اور شاید رانی بن ہی جاتی اگر وہ لڑکا مجھے پسند نہ آ جاتا، پر کیا کروں، تم جانتی ہو، بچپن سے میں نے خواب دیکھے ہیں، مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے، ہینڈسم، امیر اور میرے پیروں میں بچنے والا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر میرے قریب آئی اور ہاتھ تھام کر بولی، تو میری بہن جیسی ہو، میرے لیے بہت اہم ہو، اور تمہیں پتہ ہے میں صرف اپنی خوشی کے لیے ایسا نہیں کر رہی، میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ کل رات جب وہ گیا نا تو میرا دل اس کے ساتھ ہی نکل گیا۔ تم تو دل سے نہیں چاہتی نا اسے، تم تو خاموش ہو، تم تو ہمیشہ خاموش ہی رہی ہو۔ میری خاطر ایک بار اور خاموشی اختیار کر لو، میری خوشی کے لیے انکار کر دو۔ تم مجھے اپنی بہن سمجھتی ہو نا، تو پھر اپنی دوست کے لیے، بہن کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی دے دو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں خوشی اور لالچ کی ملی جلی چمک تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا ہو۔ ایک لمحے کو سوچا کہ کیوں، کس لیے، میں کیوں ہمیشہ قربانی دوں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا وہ جملہ یاد آیا کہ تم تو ہمیشہ خاموش ہی رہی ہو۔ میں واقعی ہمیشہ خاموش رہی تھی، اپنا دکھ، اپنی چاہ، اپنا حق سب دبا کر رکھا تھا۔ پھر اس بار کیا نیا تھا؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی تم چاہتی ہو تو میں انکار کر دوں گی۔ وہ خوشی سے میرے گلے لگ گئی۔ تم واقعی سب سے خاص ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے دنیا میں ابھی بھی سچے لوگ باقی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنے آنسو اپنے دوپٹے کے کونے میں جذب کر لیے۔ دل جیسے چیخ رہا تھا مگر زبان بند تھی۔ میں نے خود سے کہا، فروا، یہ تمہارا بس ایک اور امتحان ہے جو ہمیشہ کی طرح تمہیں ہی دینا ہے اور تمہیں ہی برداشت کرنا ہے۔ اگلے روز وہ آیا تو ممانی نے پورے گھر کو ایک تہوار کی طرح سجا رکھا تھا۔ نئی چادریں ٹیبل پر، تازہ پھول، اور باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے تیار ہو چکے تھے۔ بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ شامی کباب، دہی بڑے، روسٹ، زردہ، چکن ٹکے اور پھینی کے ساتھ چائے۔ ممانی نے کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زونی ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، ہلکے میک اپ کے ساتھ، جامنی فراک میں تیار ہو کر صوفے پر اس طرح سب کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ہر بات پر ہنستی، کبھی اپنی تعلیمی کامیابیوں کا ذکر کرتی، کبھی بچپن کے شوق بتاتی۔ اس کی ہر بات میں ایک کوشش تھی، وہ اسے متاثر کرنا چاہتی تھی۔ میں کچن میں کھڑی تھی، چولہا بند تھا، ہاتھ میں چمچ تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر آنسو پونچھے۔ تبھی ممانی نے قدرے مصنوعی نرمی سے کہا، بیٹا، دراصل بات یہ ہے کہ فروا نے اس رشتے سے انکار کر دیا، لیکن زونی تم پر جان چھڑکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ دونوں بہنیں ہی ہیں، تم زونی سے شادی کر لو۔ وہ لمحہ جیسے میری سانس روک گیا۔
وہ خاموشی سے زونی کو دیکھنے لگا، پھر آہستہ بولا ایک بار فروا سے ملنے دیں، میں خود اس سے پوچھ کر پھر فیصلہ کروں گا۔ ممانی نے فوراً مجھے بلایا، میں آئی تو انہوں نے ہمیں کمرے میں لے جا کر کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، میں نے جلدی سے ہاتھ جوڑ لیے۔ برائے کرم زونی کا رشتہ قبول کر لو، وہ بہت خوش رہے گی، میں خوش نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے مڑا، دروازہ کھولا، جاتے ہوئے پلٹ کر کہا ٹھیک ہے، میں زینب سے منگنی کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی دیر میں دونوں نے ایک دوسرے کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی، تالیاں بجیں، کہکہے گونجے، اور میں ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی جیسے خود اپنی زندگی کا جنازہ دیکھ رہی ہوں۔ منگنی کی شام زونی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ممانی نے مجھے کہا اسے جوس دے کر آؤ کمرے میں آ کر اپنی انگوٹھی اتار کر وہ بار بار دیکھتی رہی، پھر ایک دم بیزاری سے بولی بس یہ سب ایک رسم تھی، دل تو کہیں اور ہے، لیکن اتنا دولت مند لڑکا اوف کیسے جانے دیتی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے بات بدل دی، تم نے کھانا کھایا اور باہر چلی گئی۔ رات کو سب سونے چلے گئے تو میں تہجد کے لیے وضو کرنے اٹھی۔ زونی کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے ہلکی سی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں رک گئی، آوازیں اور واضح ہوئیں۔ خدا کے لیے پلیز مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ مجھے لگا شاید ممانی کچھ کہہ رہی ہیں، مگر اندر گئی تو منظر نے سانس روک دی۔ زونی بستر کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، چہرہ سفید، بال بکھرے، اور سامنے کھڑا وہی جن زیادہ تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھیں دہکتی آگ جیسی تھیں۔ آواز گونجتی ہوئی، میں نے کہا تم اگر ضد کرو گی تو مار دوں گا، یہ آخری وارننگ ہے۔ اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو کل صبح سب کے سامنے انکار کر دینا، اور اگر کسی کو کچھ بتایا تو انجام تمہارے تصور سے بھی باہر ہوگا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، ایک لمحہ اور وہ غائب ہو گیا۔ زونی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے میں جا کر لحاف اوڑھ لیا۔ دل لرزتا رہا۔ صبح ناشتے کی میز پر زونی نے اچانک انگوٹھی میز پر رکھی اور سب کے سامنے بولی میں یہ رشتہ نہیں چاہتی، مجھے منگنی ختم کرنی ہے۔ ممانی نے چونک کر پوچھا کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ وہ خاموش رہی، آنکھوں میں خوف، لبوں پر چپ۔ سب نے بہت پوچھا لیکن وہ ایک ہی جواب دیتی رہی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ایک بار اس سے اکیلے میں پوچھا زونی کیا ہوا، تو وہ مجھے گھور کر بولی کچھ مت پوچھو، کچھ مت کہنا، بس دعا کرو کہ وہ اب دوبارہ نہ آئے۔ اور میں نے خاموشی سے اس کے چہرے پر وہی خوف دیکھا جو کل رات اس نے جنزادے کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کیا تھا، اور اس لمحے مجھے لگا کہ شاید اس بار قربانی زونی نے دی ہے۔ وہ زبردستی نہیں ہونے دے گا، جیسے چاہے گا وہی ہوگا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازہ کھولا تو ممانی سامنے تھی، ان کی آنکھیں سرخ، چہرے پر عاجزی۔ اندر آئیں تو کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی فروا بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے ہمیشہ تمہیں دوسرے درجے پر رکھا، تمہیں سمجھا ہی نہیں، لیکن آج میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے آئی ہوں۔ ہماری عزت، ہماری سلامتی، سب کچھ اسی ایک فیصلے پر رک گیا ہے۔ زونی نے انکار کر دیا ہے، تم ہاں کہہ دو۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، میں اس سے شادی؟ لیکن ممانی نے میرا ہاتھ تھام لیا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، میں تمہیں اپنی بیٹی کی جگہ لے کر آئی ہوں، تمہیں بیٹی مانا ہے، آج وہی بیٹی میری آخری امید ہے۔ ابھی میں جواب دینے کے لیے لب کھول رہی تھی کہ زونی نے آ کر بتایا وہ آ گیا ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی، پلیز امی آپ جلدی سے فروا کو باہر لے کر آئیں۔ ہم دونوں لاؤنج میں پہنچے تو وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور زونی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ممانی نے کہا بیٹا زونی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا مذاق سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، کبھی ہاں کبھی نہ، اب میں شادی کروں گا تو اسی گھر سے، اگر ایک نہیں تو دوسری صحیح، لیکن شادی اسی گھر سے ہوگی، میں نے سوچ لیا ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں ساکت رہ گئی، ممانی کپ کپا گئی ہیں۔ ہم مان گئے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ میری طرف بڑھا، اب تمہارے پاس ایک رات ہے، فیصلہ سوچ کر کرنا، ورنہ میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ وہ پلٹا اور لمحوں میں وہاں سے چلا گیا۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، لیکن میرے اندر شور بڑھ گیا، میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے بہت ہی چلاکی سے ممانی اور زونی کو راستے سے ہٹایا تھا، ورنہ وہ دونوں کبھی بھی مجھے اس کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ وہ ایک جن زادہ تھا، اگر انسان ہوتا تو شاید کبھی مجھے ان لوگوں کے چنگل سے نہ نکال سکتا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن نیند آنکھوں میں آنے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب کھڑکی پر دستک ہوئی تو میں نے کھڑکی کھول دی۔ سامنے وہ کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر کھڑکی سے اندر آ گیا۔ میں ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی، ہم دونوں کتنی دیر ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ اس نے کہا کل تیار رہنا، میں آؤں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔
میں نے شرما کر سر ہلایا تو وہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح میں بہت خوش تھی کیونکہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس گھر سے رہائی ملنے والی تھی۔ ممانی اور زونی کے چہرے اترے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے آج مجھ پر کوئی حکم نہیں چلایا تھا، نہ ہی وہ مجھ سے زیادہ بات کر رہی تھی، بلکہ مجھ سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ پھر جب دروازے پر اس کی گاڑی آ کر رکی تو ممانی فوراً میرے کمرے کی جانب لپکی۔ فروا وہ رئیس زیادہ آ گیا ہے، تم انکار مت کرنا، ورنہ میری زونی۔ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں ممانی، میں تیار ہوں۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آ بھری اور بولی، تیرا بہت شکریہ بیٹی، ورنہ اتنے بڑے آدمی سے جان چھڑانا ہمیں بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ جنزادہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ ممانی نے مجھے ایک نیا سوٹ لا کر دیا اور بولی، جلدی کر بیٹی، وہ نکاح خاں کو ساتھ لے کر آیا، بڑی جلدی ہے اسے۔ نہ جانے کس کم وقت نے اسے بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی فروا نامی یتیم لڑکی رہتی ہے، کیونکہ تم تو کہیں آتی جاتی تک نہیں، اس سے کیسے مل سکتی ہو؟ اچھا بھلا میرا گھر سنبھال رکھا تھا، تیرے بعد وہ زونی تو کسی کو پانی کا گلاس تک نہ پلائے گی۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا اور ہلکا سا تیار ہو کر باہر آئی تو وہ پہلے سے تیار صوفے پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ممانی نے مجھے اس کے ساتھ کھڑا کیا۔ اب جنزادہ سفید شیروانی میں میرے برابر کھڑا تھا۔ وہ عجیب طور پر پرسکون اور باوقار لگ رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب کچھ بھی چھیننے کی ضرورت نہیں، سب کچھ خود بخود اس کی جھولی میں آ گیا ہے۔ ہمارا نکاح ہوا اور رخصتی کے وقت جب میں گاڑی میں بیٹھی اس نے میری طرف دیکھا، ایک لمحہ میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اب تمہاری دنیا وہ نہیں رہی فروا، میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہاں جہاں تمہارے آنسو نہیں بہیں گے، جہاں تم صرف اپنا وجود محسوس کرو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، کوئی خوف باقی نہیں تھا۔ گاڑی گھر سے کچھ دور چل کر جیسے ہوا میں بلند ہوئی، باہر کی دنیا اندھیرے میں غائب ہو گئی، اور پھر جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ایک ایسا محل تھا جو خوابوں سے بھی خوبصورت تھا۔ زمین شفاف، شیشے جیسی چمکدار دیواریں، سنگ مرمر سے بنی ہوئی، دونوں اطراف کے باغات میں مہکتے پھولوں کی خوشبو تھی۔ دروازے کھلے، خدام قطار میں جھکے، اس نے ہاتھ بڑھایا، اب تم یہاں کی ملکہ ہو، میرا وعدہ ہے اب تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، قدم اندر رکھے، ہر طرف سکون تھا، جیسے میری روح برسوں بعد کسی پناہ میں آئی ہو۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں سفید پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، بستر پر سفید مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے میرے سر پر تاج رکھا اور کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، تم نے قربانی دی، اب تمہیں خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور جانے کتنے برسوں بعد جو آنسو بہے، یہ آنسو تکلیف کے نہیں تھے۔ میں نے دل میں شکر گزاری محسوس کی کہ شاید محبت کا راستہ خوف سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انجام احترام اور سکون میں ڈھل جاتا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ مسکرایا، یہ سچ ہے اور اب تمہاری قسمت کا حصہ ہے۔ میں نے نظریں جھکا لیں جیسے اب ہر قدم اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہو۔ میں نے خود سے کہا، فروا تم نے زندگی کو نہیں چنا، زندگی نے تمہیں چنا ہے، اور اس بار صرف مسکراہٹیں تمہارے حصے میں ہوں گی۔